السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے اچھے اچھے اور خوبصورت نام ہیں اور پیاری پیاری اور بلند و بالا صفات ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو گننے کی، شمار کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جو ان کو گنے گا، شمار کرے گا، یاد کرے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام گننے اور شمار کرنے میں یہ داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کیا کیا ہیں، کون کون سے ہیں، یہ جاننا، انہیں یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معانی اور مطالب کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں، ان کو جاننا، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے تم اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے جاننے کے بہت سارے فائدے ہیں، فضیلتیں ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بہت سارے اسلامی عقائد اور احکام بھی معلوم ہوتے ہیں۔ دین کا ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جاننے کی انہی فضیلتوں اور فائدوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مناسب سمجھا گیا کہ ایک سیریز شروع کی جائے، ایک سلسلہ شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معانی اور مطالب کے جاننے کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی شرح کے سلسلے میں، اور اس پر چند دروس ہوں، چند مجلسیں ہوں، آپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوں، جن میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کتاب و سنت کی روشنی میں، سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں شرح کی جا سکے اور معانی و مطالب بیان کیے جا سکیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں
اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت حاصل ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کے ہم مصداق بن سکیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو گنے گا، شمار کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آئیے اس سلسلے کی پہلی کڑی میں، اس سلسلے کے پہلے درس میں آج ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 4 ناموں کے بارے میں کہ ان کے معنی اور مطالب کیا ہیں۔ اور وہ 4 نام یہ ہیں: الاول، الآخر، الظاہر، الباطن۔ الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ 4 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان ناموں کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے، اور ان ناموں کا کیا تقاضا ہے ہم سے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کیا یہ 4 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ 4 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم انہی ناموں اور صفات کو ثابت کریں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور اپنی طرف سے ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی نام نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بیان نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جو آئے ہیں قرآن و حدیث میں، اس پر ہم ایمان رکھیں گے اور ان کو اللہ کے لیے ثابت کریں گے، نہ اس میں کوئی کمی کریں گے، نہ زیادتی کریں گے۔ تو کیا یہ 4 نام الاول والآخر والظاہر والباطن یہ اللہ کے ناموں میں سے ہیں؟ پہلے ہم اس کو جانتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں اور واقعی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ حدید آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی یعنی اللہ اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ 4 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، لہٰذا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ان ناموں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ 4 نام اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2713۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کے آگے پیچھے الفاظ وارد ہیں۔ اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ جب ہم رات میں سونے کو جائیں تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو اس دعا میں یہ اللہ تعالیٰ کے 4 ناموں کا ذکر آیا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے 4 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں: الاول اور الآخر اور الظاہر اور الباطن۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہوئے کہ یہ 4 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، لہٰذا ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانے میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک توحید ہے جس کا نام ہے توحید الاسماء والصفات، اس میں سے ہے، لہذا واجب ہے اس پر ایمان لانا، اور اس کا انکار کرنا یہ کفر ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یہ توحید ہے، اور اگر اس میں کسی اور کو شریک مانیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ آئیے دوسری بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو 4 نام ہیں ان کے معانی کیا ہیں، ان کے مطالب کیا ہیں، ان کی شرح کیا ہے۔ تو
جیسا کہ آپ نے حدیث سنی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں ناموں کی شرح کی ہے اور ان چاروں ناموں کی تفسیر بیان کی ہے. ان چاروں ناموں کا معنی اور مطلب کیا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے. لہذا اسی کی روشنی میں ہم ان چاروں کے معنی اور مطلب کیا ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے، یعنی تو ہی پہلا ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور فرمایا وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تیرے بعد کچھ بھی نہیں. اور فرمایا وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی ظاہر ہے، تو ہی غالب ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی باطن ہے، اور تجھ سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں. یا تو ہی پوشیدہ ہے، تجھ سے پیچھے کوئی نہیں. یا تو سب سے قریب ہے اور تجھے ہر چیز کا علم ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا اپنی زبان میں معنی اور مطلب. تو اس کی روشنی میں یہ جو قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے چاروں نام آئے ہیں اس کا معنی یہ ہوگا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ اول ہے، پہلا ہے، اور وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز سے اوپر ہے، اور وہی باطن ہے، پوشیدہ ہے، قریب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ اس کا معنی ہوا، اس کا ترجمہ ہوا. اب آئیے جانتے ہیں اس کی کچھ تفصیل، کچھ شرح. پہلا جو نام یہاں پہ آیا ہے الاول، کہ اللہ اول ہے، اللہ پہلا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اول ہے، پہلا ہے، اور تجھ سے پہلے کچھ نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اول ہے، سب سے پہلا ہے، اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالیٰ تھا اور اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اور کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، اور اس طرح سے تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو پیدا کیا. تو اللہ ہر چیز سے پہلے ہے، ہر چیز سے پہلے سے ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر سابق ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر سبقت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ اول ہے، اللہ تعالیٰ پہلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو اولیت ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، پہلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، لیکن اس کی ابتدا کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے،
کوئی ابتدا نہیں، کوئی آغاز نہیں، اور ہمیں معلوم بھی نہیں۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی داخل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، اللہ تعالیٰ پہلا ہے ہر خیر کے کام میں، جو بھی بھلائی کا کام ہے، جو بھی خیر کا کام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پہلے ہے، ہر ایک سے اول ہے، ہر سے پہلے ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اولیت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے سے پہلے دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوال کرنے مانگنے سے پہلے نعمتوں کو دے رکھا ہے۔ ہم دنیا میں آئے اور ہمارے لیے نعمتیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو قبل اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اور نوازتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اول ہے۔ تو یہ ہے اول کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، پہلا ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اس کا مزید معنی واضح ہوگا جو دوسرا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس درس میں جس کا بیان ہوگا، الآخر، اس کے معنی اور مطلب سے۔ چنانچہ ہم آتے ہیں اس کا جو دوسرا معنی ہے اس کی طرف۔ اس کا جو آج کے درس کا جو دوسرا نام ہے الآخر، اس کا کیا مطلب ہے؟ الآخر یعنی اللہ تعالیٰ آخر ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، تمام ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فنا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، اور فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام۔ سے معلوم ہے ہمیں کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کا خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ الآخر کا معنی ہے، اور اس کے معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر چیز کا منتہا اللہ رب العالمین ہے، وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى۔ تو ہر چیز کی انتہا اللہ کی طرف ہے، تو یہ ہے الآخر کا معنی۔ اب یہاں پر ایک سوال آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ جنت اور جہنم بھی تو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اور جنتی اور جہنمی بھی تو ہمیشہ رہیں گے جنت اور جہنم میں، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ آخر ہے، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ فنا نہیں ہوگا، تو جنت اور جہنم بھی تو فنا نہیں ہوگی، اور جنتی اور جہنم بھی تو فنا نہیں ہوں گے، جنت اور جہنم بھی ہمیشہ کے لیے ہے، اور جنت والے اور جہنم والے بھی ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے باقی رکھنے کی وجہ سے باقی ہوں گی، یہ اس لیے باقی ہوں گی، ہمیشہ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے ہمیشہ کے لیے۔ بذات خود یہ صفت اور خاصیت جنت اور جہنم کو یا جنتیوں اور جہنمیوں کو حاصل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو آخریت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، اس کا آخر ہونا یہ بذات خود ہے، فی نفس ہی ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں، ورنہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ایک لمحے میں فنا کرنا چاہے جنت اور جہنم کو اور جنتیوں اور جہنمیوں کو تو فنا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا ہے، اور اللہ ایسا نہیں چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے باقی رکھنے سے یہ چیزیں باقی رہیں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کا آخر ہونا اور ہمیشہ رہنا یہ بذات ہی ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں، لہذا یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ کوئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد
تیسرا نام اللہ تعالیٰ کا آج کے درس میں الظاہر۔ الظاہر کا کیا معنی ہے؟ تو ایک تو الظاہر کا معنی جو سلف صالحین نے اہل علم نے لیا ہے کہ مرتفع یعنی عالی، علی بلند، بلند و بالا، سب سے اوپر، جس کے اوپر کوئی نہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا وَأَنْتَ ظاہر فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، تو ظاہر ہے یعنی تو بلند ہے اور تجھ سے اوپر کوئی نہیں۔ الظاہر کا معنی بلند کے معنی میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، یاجوج اور ماجوج کی قوم کو یہ طاقت نہ رہی کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنا دی، جو بند باندھ دیا ان کے سامنے، وہ اس پر چڑھ سکیں، اس لیے کہ بہت بلند دیوار تھی، تو وہ ان کی استطاعت اور طاقت سے باہر تھی وہ دیوار، وہ اس پر بلند نہیں ہو سکے، وہ اس پر چڑھ نہیں سکے، اور قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا ایسا نہیں ہو پائے گا، نہیں نکل پائیں گے۔ تو وہاں پر ان یظہروا کا لفظ آیا ہے، اسی سے ہے ظاہر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر کا ایک معنی بلند کے بھی آتے ہیں، اور اسی سے عربی میں کہا جاتا ہے ظہر الدابہ، سواری کی پیٹھ، سواری پہ جو بیٹھتے ہیں تو وہ چونکہ بلند ہوتی ہے وہ جگہ، بیٹھنے کی جگہ، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ظاہر کا معنی بلند ہے، مرتفع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، اور واقعی اللہ رب العالمین ہر چیز سے اوپر ہے، ہر چیز سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، تمام کائنات، تمام مخلوقات اور تمام آسمانوں کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر واقعی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے نیچے ہے۔ تو یہ معنی ایک ہے الظاہر کا، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، یہ بات قرآن و حدیث کی دلیلوں سے ثابت ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، اور عقل اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، بلند و بالا ہے، اور اسی طریقے سے تمام مخلوقات کا اجماع ہے، تمام انسانوں کا، تمام مسلمانوں کا، سب کا اجماع ہے، صرف ایمان والوں کا نہیں، صرف انسانوں کا نہیں، تمام مخلوقات کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ تو الظاہر کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں۔ دوسرا معنی الظاہر کا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ ظاہر ہے؟ ظاہر کا جو معنی ہوتا ہے جو پوشیدہ نہیں، اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود بالکل ظاہر ہے، عیاں ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ بات بالکل ظاہر ہے، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود بالکل ظاہر اور ثابت ہے، اس معنی میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام الظاہر آئے گا کہ بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے براہین ہیں، بہت ساری حجتیں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت سارے مظاہر ہیں، یہ کائنات اور کائنات کی تمام مخلوقات سب کے سب اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود ظاہر ہے۔ تو یہ الظاہر کا ایک معنی یہ بھی ہوا۔ تو یہ الظاہر کا معنی ہوا۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، یہ صفت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب پر غالب بھی ہے، اللہ کے اوپر کوئی غالب نہیں ہے، سب اللہ کے غلبے کے تحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، یہ سب معنی ہوا الظاہر کا۔
اللہ سے اوپر کوئی نہیں، اللہ سے غالب کوئی نہیں، اللہ سے ظاہر کوئی نہیں۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مغلوب ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ اللہ کے نیچے ہے، اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے جتنا اللہ کا وجود ظاہر ہے، اللہ کی ربوبیت ظاہر ہے، اللہ کی الوہیت ظاہر ہے، اللہ کی قدرت ظاہر ہے، اتنا کچھ بھی ظاہر نہیں ہے۔ تو یہ سب الظاہر کے معنی میں آئے گا۔ اور تیسرا جو نام ہے آج کے درس میں، الباطن، اللہ تعالیٰ کا نام الباطن۔ کیا مطلب اس کا؟ تو وہ کہتے ہیں الباطن کا مطلب کہ ایک تو یہ کہ باطن کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے جو ظاہر نہ ہو، تو اگر یہاں پر باطن کا معنی پوشیدہ بھی لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ باطن ہے یعنی پوشیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی نظروں سے اور عقلوں سے پوشیدہ اور مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ماہیت ہم سے پوشیدہ ہے، مخفی ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اپنی عقل سے اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ گویا کہ ہماری نظر اور ہماری عقل دونوں سے اللہ تعالیٰ پوشیدہ ہے اور مخفی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ماہیت۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ تو ظاہر ہیں ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہیں، بہت سارے افعال، بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہمیں معلوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ماہیت، حقیقت، یہ ہم سے پوشیدہ ہے، ہماری نظروں سے بھی پوشیدہ ہے اور ہماری عقلوں سے بھی پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باطن کا ایک معنی ہوا۔ اسی طریقے سے باطن کا ایک معنی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم اور اپنی قدرت کے گھیرے میں کر رکھا ہے، یہ بھی الباطن کا معنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت الباطن فلیس دونک شیء، تو باطن ہے اور تجھ سے پوشیدہ کوئی نہیں، یا تجھ سے پیچھے کوئی نہیں، یا تیرے علم سے پرے کچھ بھی نہیں، تیرے علم سے باہر کچھ بھی نہیں۔ یہ سب معنی اس کا بیان کیا جا سکتا ہے سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں، اہل علم جو بیان کیا اس کی روشنی میں۔ تو باطن میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر راز کو جانتا ہے، ہر بھید کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بھید سے کوئی واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ماہیت یہ ایک بھید ہے، ایک راز ہے ہمارے لیے، ہم اس سے واقف نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے، ہمارے بھید سے، ہمارے راز سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اطلاع ہے، اس میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ادراک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے معنی میں داخل ہیں۔ اس کے معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ کسی بھی چیز سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب نہیں ہے، یعنی ہر چیز سے سب سے زیادہ قریب اللہ ہے، ہم سے بھی سب سے زیادہ قریب اللہ ہے۔ ہم اپنے آپ سے جتنے قریب ہیں یا کسی چیز سے جتنے قریب ہیں اس سے کہیں زیادہ قریب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہر چیز سے، کسی بھی چیز سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے، یہ بھی اس کے معنی میں داخل ہے۔ اور کوئی چیز کسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتی، کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی اللہ کی نظر میں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں تو کوئی چیز بیچ میں حائل ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے کی چیز کو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن
اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پردہ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی چیز حائل نہیں ہے. یہ جتنے آسمان ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ سمندر کی تہوں کے اندر ہے، پہاڑوں کی تہوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی پوشیدہ نہیں، کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے، اللہ تعالیٰ کے سننے سے، اللہ تعالیٰ کے علم اور جاننے سے کوئی چیز پرے نہیں ہے. یہ سب اس کے اندر داخل ہے. اسی طریقے سے یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز مشتبہ نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز خلط ملط نہیں ہوتی ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کو سب کے بارے میں پتہ ہے، ایک ایک کے بارے میں، ہر ایک ایک مخلوق کے بارے میں، اور ایک ایک مخلوق کی جو ذات ہے، جو صفات ہے، اور اس کی جو ضرورتیں ہیں، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر خلط ملط نہیں ہوتی. ہمیں کیا ہے کہ ہم تھوڑی بہت چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہمارے اوپر اشتباہ طاری ہو جاتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے معاملہ، ہے نا. ہم بھول جاتے ہیں، ہم جان نہیں پاتے ہیں، ساری چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. یہاں تک کہ چند آوازیں، مختلف آوازیں ہمارے سامنے آ جائے تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کون سی بات کہی جا رہی ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے. آوازیں بھی ہمارے اوپر مختلف ہو جاتی ہیں، مشتبہ ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی آواز، جتنی بھی آوازیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ تمام آوازوں کو جانتا ہے اچھی طرح سے، اور کوئی آواز جو ہے مختلف نہیں ہوتی ہے، مشتبہ نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ سارا کا سارا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اس میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الباطن. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی اور خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، سب سے بلند ہے، آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے سب سے زیادہ قریب ہے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ قریب ہے، ہر چیز سے بلند بھی ہے اور ہر چیز سے قریب بھی ہے، اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے اوپر ہے، سب سے بلند ہے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی. اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات، اپنے علم، اپنی حکمت، قدرت، دیکھنے سننے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر بھی ہے اور سب سے قریب بھی ہے. سب سے قریب کس اعتبار سے؟ اپنے علم کے اعتبار سے، اور اپنے دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے، اور احاطہ کرنے کے اعتبار سے. تو الباطن کا مطلب یہ نہیں جیسا کہ کچھ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. الباطن کا یہ معنی نہیں، اور الباطن سے یہ معنی نہیں ظاہر ہوتا ہے، اور نہ یہ معنی قرآن و حدیث میں کہیں آیا ہے، اور نہ ہی یہ سلف صالحین کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. محدثین، فقہا، مفسرین جو گزرے ہیں سلف صالحین میں سے، اہل سنت والجماعت میں سے، یہاں تک کہ چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اللہ تعالیٰ تمام پہ رحم فرمائے، ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. سب کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے، سب سے بلند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سب سے قریب بھی ہے، سب کے ساتھ ہے، سب سے قریب ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے سننے اور جاننے کے اعتبار سے. تو بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو یہ معنی ہوا الباطن کا، اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ان چاروں ناموں کا معنی اور مطلب کیا ہوا. خلاصہ یہ ہوا ان چاروں ناموں کا کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے، تمام چیزوں کا، چاہے جگہ کے اعتبار سے ہو یا زمانہ کے اعتبار سے. الاول والآخر، اللہ تعالیٰ اول ہے، پہلا ہے، اور اس سے پہلے کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں. اور اللہ تعالیٰ آخر ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں. یہ دونوں معنی، یہ دونوں جو نام ہیں اول اور آخر، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زمانے کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، علم کے اعتبار سے.
گویا کہ اللہ تعالیٰ پہلے کی بھی تمام چیزوں کو جانتا ہے اور بعد کی بھی تمام چیزوں کو جانتا ہے. کسی بھی زمانے کی بات ہو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. اور یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ باطن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، سب پر غالب ہے، سب سے ظاہر ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ باطن ہے، پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. یہ دونوں جو نام ہیں ظاہر اور باطن، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے جو ہے نا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے علم کے اعتبار سے، قدرت اور سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے. تو گویا کہ ان چاروں ناموں میں اس بات یہ صفت اللہ تعالیٰ کی پائی جاتی ہے ملا جلا کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے ہر طرح سے، زمانی اعتبار سے بھی اور مکانی اعتبار سے بھی. اور کس لحاظ سے؟ علم، قدرت اور دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے. اب آخر میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو چاروں نام ہیں، الظاہر، الاول، الآخر، الظاہر اور الباطن، اس کا کیا تقاضا ہے، ہم سے کیا مطلوب ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں ہم سے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری زندگی پر، ہمارے ایمان پر، ہمارے عمل پہ اس کا کیا اثر ہونا چاہیے، یہ جاننا بھی ضروری ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الاول، جس میں ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، فضل و کرم میں بھی، نعمتوں کے دینے میں بھی. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور ہمیں اس پر اس طرح سے عمل کرنا چاہیے کہ ہم صرف اللہ پر توکل رکھیں اور صرف اللہ سے اپنا تعلق رکھیں اور صرف اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوں. اللہ کے علاوہ کسی اور پر ہمارا توکل، اعتماد، بھروسہ نہ ہو. اللہ سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے ویسا تعلق کسی اور سے نہ ہو، اور اللہ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. ہم اللہ سے التجا کریں، کسی اور سے التجا نہ کریں. یہ جو اسباب ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ہم اس کو اختیار تو کریں نفع کے حصول میں، نقصان سے بچنے کے لیے، لیکن تعلق ہمارے دل کا اللہ سے ہونا چاہیے، توکل ہمارا اللہ پر ہونا چاہیے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جب چاہے گا تبھی یہ اسباب اور ذرائع جو ہے ہمارے کام آئیں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو کام نہیں آئیں گے. چونکہ سب کچھ کا دینے والا اللہ ہے اور اس میں بھی دینے میں بھی اللہ اول ہے، تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الآخر، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور اس پر ہم اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں. اس کا جو تقاضا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری غرض و غایت کیا ہو، ہمارا مقصد کیا ہو، صرف اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت، محبت حاصل ہو جائے. یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آخر کے معنی میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہر چیز کی انتہا ہے. اللہ ہی سب کے بعد رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے. اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کو جو ہے نا ہمیں اپنا مقصد، اپنا نصب العین بنا لینا چاہیے. تیسرا جو نام ہے یہاں پہ الظاہر، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، اس کا کیا تقاضا بنتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں سے اوپر ہے اور اپنے تمام بندوں کے احوال کی اصلاح اور تدبیر کرنے والا ہے، اور یہ کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر جاتا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث ثابت ہے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ہم بالکل جھکا دیں، اور اللہ تعالیٰ کہ ہم تو محتاج ہیں ہی اللہ تعالیٰ کے، ہم ظاہر کریں کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور
ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پوری محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں. یہ الظاہر کا معنی ہے. الظاہر کا تقاضا، اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر ہے، اس کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے سامنے ہم سرنگو ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہم جو ہے نا جھک جائیں، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تابع کر دیں. اور آخری جو نام ہے آج کا، الباطن. اللہ تعالیٰ باطن ہے، جس میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھید سے، ہمارے راز سے، ہمارے دلوں کی بات سے، ہمارے تمام اعمال سے، ہماری تمام حرکات سکنات سے، تمام احوال سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے، بخوبی باخبر ہے. تو اس کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ ہم اپنے باطن کی اصلاح کریں. خلوت میں، تنہائی میں ہم اس بات کا خیال رکھیں اور اس بات کا احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہے، اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے. تو ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں. ہماری جو تنہائی کا معاملہ ہے، خلوت کا معاملہ ہے، بہت ساری راز کی باتیں ہیں اپنے بارے میں جو ہم جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. تو ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، نفس کا تزکیہ کریں، باطن کی اصلاح کریں، اور اپنے دل کو ایمان اور تقوی سے آباد کریں. یہ الباطن کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے. تو محترم حضرات و خواتین، بات لمبی ہو گئی، لیکن چونکہ چاروں نام کی شرح کرنی تھی، چاروں نام کے بارے میں جاننا تھا، اور یہ چاروں نام ایک ساتھ آئے ہیں، ایک ہی آیت میں آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چاروں ناموں کو ایک ساتھ بیان کیا، ایک حدیث ایک دعا کے اندر. لہٰذا ضروری تھا کہ ایک ہی مجلس میں ان چاروں ناموں کے بارے میں ہم جان لیں. اور اس لیے بھی کہ یہ چاروں جو نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہیں جو مقترن ہیں، ایک دوسرے سے مشترک ملے ہوئے ہیں. ایک کا معنی دوسرے سے ظاہر ہوتا ہے، الاول اور الآخر دونوں کا معنی ایک دوسرے سے ظاہر ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے. اسی طرح سے الظاہر اور الباطن، ان دونوں کا معنی ایک دوسرے سے واضح اور ظاہر ہوتا ہے. اس لیے بات آج کے درس میں کچھ لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اس درس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جو کچھ جانا ہے اس پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ناموں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت رکھنے کی توفیق، ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو حقیقی معنی اور مطلب ہے جو بیان کیا گیا ہے اس کو ماننے اور اس میں کوئی بیجا تعویل نہ کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے. اور آخر میں ایک بات کہ ایک سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے دل میں شکوک اور شبہات جنم لیں شیطان کی طرف سے، شیطانی خیالات آئیں، برے خیالات آئیں، وسوسے آئیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی شریعت کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، تو ہمیں جو ہے نا یہ آیت پڑھنی چاہیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ پڑھنا چاہیے اگر دل میں اس طرح کی کوئی بات آئے، کوئی وسوسہ آئے تو. اس لیے کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو کی اسی طرح سے رہنمائی کی. جب اس شخص نے کہا کہ میں اپنے دل میں کچھ پاتا ہوں، کچھ خیال، کچھ وسوسہ پیدا ہوتا ہے ہمارے دل میں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ کوئی شک وغیرہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہہ کر جو ہے نا آپ ہنسنے لگے اور کہا کہ ہر شخص کے دل میں اس طرح کا خیال وسوسہ کبھی نہ کبھی آ ہی جاتا ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس طرح کی بات تمہارے دل میں آئے تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس کو پڑھا کرو. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 5110. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق بخشے، اور ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی اور مطالب کو جاننے کا، تو اس درس میں، اس سلسلے میں ہمیں شریک ہونے، اس سے فائدہ اٹھانے کی علمی اور عملی طور پر توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ ذریعہ بنے، یہ بہانہ بنے، یہ سبب بنے
ہمارے جنت میں داخلے کا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو شمار کرے گا، ناموں کی گنتی کرے گا، مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانے گا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی اور مطالب کو جانے گا اور اس پر اس طرح سے عمل کرے گا کہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم اس کے مصداق بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔